أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله العظيم. السلام علیکم امتیاز بھائی. جی اعظم بھائی، وعلیکم السلام. جی پیارے بھائی کلام سنائیں. یہ دو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بخشش کرم عطا ہے سرکار کی گلی میں. بخشش کرم عطا ہے سرکار کی گلی میں. ہر درد کی دوا ہے
سرکار کی گلی میں ہر درد کی دوا ہے، سرکار کی گلی میں دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی، دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی، جو مانگا مل گیا ہے، سرکار کی گلی میں سایہ کیے ہوئے ہیں جود و سخا کے بادل، سایہ کیے ہوئے ہیں جود و سخا کے بادل، منگتا کھڑا ہوا ہے، سرکار کی گلی میں منگتا کھڑا ہوا ہے، سرکار کی گلی میں آل نبی کا صدقہ ملتا ہے ہر گدا کو، آل نبی کا صدقہ ملتا ہے ہر گدا کو، جاری یہ سلسلہ ہے، سرکار کی گلی میں جاری یہ سلسلہ ہے، سرکار کی گلی میں آقا مجھے سنبھالو جیسا بھی ہوں نبھالو، آقا مجھے سنبھالو جیسا بھی ہوں نبھالو، میری یہی صدا ہے، سرکار کی گلی میں بخشش کرم عطا ہے، سرکار کی گلی میں صلی اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين
یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان، یا دیان یا سبحان، یا ستار یا غفار، یا رزاق یا علیم یا خبیر، یا سمیع یا بصیر، یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری عطا کردہ ہر نعمت پر تیرا شکر ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں قرآن اور رمضان مبارک جیسی عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں صحت، تندرستی عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں دیکھنے، سننے، بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ محفل عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں استاد اور رہنما عطا فرمائے۔ کریم، تیری عطا کردہ ہر نعمت پر تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے یا رب، تیرا شکر ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی، اور انسان کی پیدائش کا مقصد، انسان کے وجود کا مقصد اور اس کا ٹارگٹ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب انسان جب شعور کی آنکھیں کھولتا ہے، جب انسان بچپنے سے ایک شعوری کیفیت میں آتا ہے، تو اب اس کے سامنے دنیا کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، دنیا کے مختلف شعبہ جات اور دنیا کے مختلف چیزیں اس کے انتظار میں ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، ویسے ویسے اس کی زندگی مصروف ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی زندگی کے اوقات بیزی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسان یا تو اپنے گھر میں مصروف ہو جاتا ہے، یا گھر کے باہر مصروف ہو جاتا ہے، اپنے دوستوں میں مصروف ہو جاتا ہے، یا پھر حوائج زندگی یعنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، رزق کمانے کے دوڑ میں لگ جاتا ہے، اور یوں انسان اپنے آپ کو مصروف سے مصروف تر کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس پورے سفر کے اندر اس بات کا احساس دلایا ہوتا ہے اور یہ ارشاد سنایا ہوتا ہے کہ تیری پیدائش کا مقصد رزق کمانا نہیں ہے، رزق کی ذمہ داری تو ہم نے لی ہوئی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا پیغام ہم نے تجھے دیا۔ تیری پیدائش کا مقصد دنیا کے بڑے بڑے کام سر انجام دینا نہیں ہے، دنیا کی تمام شعبہ جات میں تجھے اپنا وقت استعمال کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ تیری پیدائش کا مقصد عبادت ہے، اللہ کی رضا ہے، اور تجھے اس دنیا میں بڑے مختصر وقت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں تکبیر کہہ دی جاتی ہے، گویا یہ الٹیمیٹم ہوتا ہے
کہ تیری اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب بس جماعت کا انتظار ہے، اور اس انتظار میں تو نے اپنے رب کی رضا پانی ہے، تو نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو نے وہ کام بجا لانے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بنیں گے، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنیں گے۔ تو نے عبادات، مجاہدات، تقوی کی منازل طے کرنی ہیں، اور ان منازل کو طے کرنے کے لیے اللہ نے مختلف مواقع رکھے، مختلف عبادات انسان پر فرض کی، مختلف ذکر و اذکار اور مختلف اپنی رضا والے کام اس کے ذمہ لگائے۔ انہی میں سے ایک کام جو اللہ نے انسان کے ذمہ لگایا وہ ہے روزہ، وہ ہے رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے انسان کا روزہ رکھنا، کہ روزہ اللہ کے قرب کا باعث بنتا ہے، روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے، روزہ انسان کو بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے، روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، اور صبر صرف کھانے پینے کی چیزوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر شعبے پر، ہر شعبے میں، اور جہاں جب جو کیفیت اور جو سچویشن آ جائے وہاں انسان کو سب سے پہلے رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ اور روزہ انسان کو صبر کی ترغیب دیتا ہے، صبر کی تعلیم دیتا ہے، کہ کب انسان نے بولنا ہے اور کیا بولنا ہے، انسان نے کیا دیکھنا ہے اور کیا دیکھنے سے بچنا ہے، اور کیا سننا ہے اور کیا سنانا ہے، کون سا عمل کرنا ہے، کون سے عمل سے بچنا ہے۔ یہ ساری ٹریننگ انسان کو اللہ تعالیٰ کے اس عطا کردہ مبارک مہینے رمضان میں دی جاتی ہے، اور اس ساری ٹریننگ کا مقصد ہوتا ہے تقوی حاصل کرنا، پرہیزگاری حاصل کرنا، اللہ کا ڈر حاصل کرنا، اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں نافرمانیوں کو چھوڑ دینا، گناہوں سے باز آ جانا۔ اور یہ ٹریننگ انسان کو 30 دن تک دی جاتی ہے، کہ رمضان مبارک کے یہ 30 دن انسان کو پریپیئر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے قرب کی منزل پر فائز ہو جائے۔ اور اس میں نہ صرف رمضان میں روزے کی ٹریننگ ہوتی ہے بلکہ قیام اللیل کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، کہ انسان نے کس طرح راتیں اللہ کے لیے قیام میں، رکوع میں، سجود میں گزارنی ہے، اور یہ ان رکوع و سجود میں، ان قیاموں میں انسان نے اللہ کا کلام بھی سننا ہے، قرآن بھی سننا ہے، جو کہ تراویح کی صورت میں ہم پڑھتے اور سنتے ہیں۔ تو یہ انسان کے جہاں صبر کی ٹریننگ ہو رہی ہے، جہاں برداشت کی ٹریننگ ہو رہی ہے، جہاں اللہ کی محبت پانے کی ٹریننگ ہو رہی ہے، جہاں اللہ کا خوف پانے کی ٹریننگ ہو رہی ہے، جہاں انسان کو اس بات کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ تو نے اللہ کی رضا کیسے حاصل کرنی ہے، اور پھر جب اللہ کی رضا تجھے حاصل ہو جائے گی اور قرب الہی کی منزل تک انسان پہنچ جائے گا، تو اب اسے کس طرح شکر کی کیفیت میں آنا ہے، اور کس طرح اسے اپنے رب کی رضا کو پاتے ہوئے، اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے، عبادت گزار بنتے ہوئے اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ اور جب انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک کی رحمت اس کے ارد گرد، اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور رحمت الہی کے سائے میں وہ انسان
اپنی اس دنیا کی مختصر زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزار کر اپنے رب کو راضی کر کے ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس دنیا فانی کو الوداع کہتے ہوئے اپنے رب کے قرب میں اور اپنے رب کی رحمت کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔ یہ زندگی کا سفر ہے۔ اگر کسی نے اس کو سمجھ لیا اور اس طرح زندگی گزار کر مقصد حیات کو سمجھ کر کامیابی کے ساتھ دنیا سے گیا، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات تیار کیے ہیں کہ جو انعام نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے، نہ کسی نے اس کا وہم و گمان کیا، اور نہ کسی کے خیالات میں وہ انعامات آتے ہیں۔ اللہ نے بڑے ہی اعلیٰ، بڑے ہی شان و شوکت والے، بڑے خوبصورت اور بہت زیادہ اعلیٰ قسم کے انعامات جنت کی صورت میں انسان کے لیے تیار کیے ہیں۔ اور جب انسان جنت میں داخل ہو جائے گا تو پھر اس وقت اس کریم کا، اس رحمان و رحیم کا، اس پالنے والے کا دیدار، یہ اس کے لیے ایک ایسا انعام ہوگا جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں پایا ہوگا۔ اور اللہ کا دیدار اسے حاصل ہوگا جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر عبادت کر کے، نمازیں پڑھ کے اللہ کی رضا پانے کے بعد اس دنیا سے گیا ہوگا۔ اور اگر کسی نے اس مقصد کو نہ سمجھا، اپنی حیات کے مقصد کو بھول گیا، غفلت میں پڑ گیا، ناشکرہ بن گیا اور کفران نعمت میں چلا گیا، اور اللہ کی رضا والے معاملات میں سستی کا شکار رہا، اور شیطان کے مکر و فریب میں آ کر اس مبارک مہینے رمضان مبارک کی قدر نہ کر سکا اور غفلت میں ہی زندگی گزار گیا، تو اب اسے پچھتانے کے سوا، افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں مقصد حیات کو سمجھنے، رمضان مبارک کی قدر کرنے اور اس کا جو مقصد ہے حصول تقوی، رضائے الہی، اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ انسان سونا سیکھ لے تو کمال ہو جاتا ہے۔ مثلا انسان کی نیند بھی آدھی موت ہے، اور موت سے بیداری کا جو عمل ہے نا، وہ جتنا انسان سیکھ لے اتنا بہتر ہے۔ کہ جب نیند سے اٹھے یا نیند میں کسی بھی وقت اٹھے تو اس کو چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ جب بھی نیند سے اٹھے درود شریف پڑھے، اور یہ پریکٹس اتنی کہ کر لے کہ جب وہ موت کے بعد اٹھے تو اس کے منہ سے درود شریف چل رہا ہو۔ تو جب بھی اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے، اس کو بات یہ سمجھ آ جاتی ہے، وہ اٹھتا نہیں ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے کہ وہ درود شریف پڑھ لے۔ اور جب جب اس کو یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے تو پھر اس کی نیند بھی سنورنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سونا بھی نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ، آپ دعا کریے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذی الجلال والاکرام۔ ملک کریم، تیری توفیق سے، تیری رحمت سے، تیرے کرم سے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرما۔ ہم نے جو کچھ پڑھا، ذکر کیا، سنا،
یا اللہ پاک اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اپنی رحمت سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسے تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تابعین، تبا تابعین، صحابہ اہل بیت، تمام اولیاء امت، ائمہ امت، علماء امت، صوفیاء، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جن کا کوئی اصالہ ثواب کرنے والا نہیں ان کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے مومن، مومنات، مسلمین، مسلمات دنیا سے چلے گئے، یا اللہ پاک سب کی قبریں پیارے آقا علیہ السلام کے نور سے منور فرما۔ ہم سب میں سے جن کے والدین، دوست، احباب، بھائی بہن، رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ پاک سب پر رحم فرما، سب پر کرم فرما، سب کی قبروں کو تا حد نظر کشادہ فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اللہ جب ہم دنیا سے جائیں ہماری قبریں بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت عطا فرما، اپنا فضل عطا فرما، اپنے کرم کی اپنے کرم کی بارشوں میں سے قطرہ عطا فرما۔ اے کریم، اے رحیم، ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہمیں درود و سلام کی عادت نصیب فرما، ہمیں صحیح سونا نصیب فرما، ہمیں تقوی عطا فرما، پرہیزگاری عطا فرما، رمضان کی قدر کرنا نصیب فرما، زندگی کی قدر کرنا نصیب فرما، مقصد حیات کو سمجھنا نصیب فرما اور اس کے مطابق عمل کرنا نصیب فرما۔ اللہ پاک جتنے بھائی بہن اس ذکر کی محفل میں شامل ہیں سب کی خیر فرما، سب پر فضل فرما، سب پر رحم فرما، سب کے دکھ درد دور فرما، سب کی تکلیفیں دور فرما۔ اللہ پاک سب کو عافیت عطا فرما، سب پر رحم فرما، سب کی مشکلات آسان فرما، سب کے رکے ہوئے کام بن جائیں، سب کے رزق میں، علم میں، عمر میں، اولاد میں، مال میں، گھر میں برکت عطا فرما۔ اللہ سب کی خیر فرما، سب کی خیر فرما، سب کی خیر فرما، سب کی نیک جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ پاک رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما۔ تیرے محبوب علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق ان راتوں میں، رمضان کی راتوں میں لاکھوں لاکھ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، لاکھوں لاکھ مغفرت کا پروانہ پاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، ہمیں بھی جہنم سے آزادی دے دے، ہمیں بھی مغفرت و بخشش کی بھیک عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو، گھر والوں کو نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، ماں باپ کا فرم بردار بنا، پکا سچا عاشق رسول بنا۔ یا اللہ ہم سب کے گھر والوں کو، بھائیوں بہنوں کو، بیوی بچوں کو، دوست احباب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔